بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج چونکہ قرآن پاک کا ہم آغاز کر رہے ہیں تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس کی فضیلت کے اوپر، پڑھنے کی فضیلت کے اوپر تھوڑی حدیثوں کا کرکس میں آپ لوگوں کو دے دیتا ہوں، کیونکہ وہ اتنا ٹائم ہے نہیں ہمارے پاس۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرنے والا بن کر آئے گا۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، ایک حدیث پاک ہے، اس میں فرمایا کہ جس شخص نے قرآن پاک پڑھا اور اسے حفظ کر لیا، اس کی حلال کردہ چیزوں کو حلال اور حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھا، اللہ تعالیٰ اس قراءت و علم قرآن کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کر دے گا، اور اس کے خاندان کے 10 ایسے افراد کے حق میں بھی اس کی شفاعت قبول ہوگی جن کے لیے دوزخ واجب ہو چکی ہوگی۔ یہ حدیثوں میں ہے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک قرآن پاک کو کچھ کافی تیز پڑھتے ہیں نا، تو اس کے بارے میں حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن عباس، جب تم قرآن پاک پڑھو تو اس کو ٹھہر ٹھہر کر اور الفاظ و حروف کو خوب واضح کر کے پڑھا کرو، اور اس کو ردی کھجور کے بکھیرنے کی طرح نہ بکھیر دیا کرو۔ یعنی کھجور کی ردی جب اس کو بکھیر دیا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے کہ اس طرح نہ اس کو بکھیر دیا کرو، اور نہ ہی اسے جلدی سے شعر گوئی کی طرح پڑھا کرو، اس کے عجائبات پر توقف کیا کرو، یعنی رکا کرو اس کے جو رہا ہے یا جہاں پہ وہ آتا، اور اس کے ذریعے اپنے دلوں کو حرکت دیا کرو، دل کے اوپر اس کا احساس محسوس کیا کرو، اور تم میں سے کسی کا بھی ارادہ صرف آخری صورت تک پہنچنے کا نہیں ہونا چاہیے کہ قرآن پاک جلد ختم ہو جائے۔ پھر اسی طرح ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے اچھا انسان وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور سکھائے۔ پھر اسی طرح اور بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا دسترخوان ہے، پس جو اس دسترخوان میں شامل ہو گیا اسے امن نصیب ہو گیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو قرآن پاک ہے یہ مجھے سارے آسمان، یہ ہے قرآن، القرآن احب الی اللہ من السماوات والارض ومن فیہن، کہ بے شک قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کو آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب سے زیادہ پیارا ہے، یعنی یہ جو قرآن پاک۔ تو قرآن پاک کی اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ اب یہ جو قرآن پاک ہے یہ ماہ رمضان میں نازل ہوا، اور علماء کہتے ہوتے ہیں کہ یہ جو مہینہ ہے یہ قرآن پاک کا جشن کا مہینہ ہے، اس میں قرآن پاک کا جشن منایا کرو، اس کو بار بار پڑھا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے، صحابہ کرام مختلف دورے کرتے تھے، جبریل امین خود آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دورے کرواتے تھے، قرآن پاک سامع کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سناتے تھے اور وہ سنتے تھے۔ تو اب اس کے لیے اس کا اتنا زیادہ اجر ہے، اور قرآن پاک کا جو ایک حرف ہے، حدیث پاک ہے، اب ٹائم تھوڑا اس لیے میں بس ویسے سنا دیتا ہوں۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو قرآن پاک کا ایک حرف ہے، یعنی الف لام میم اگر پکارا جائے تو فرمایا کہ یہ الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے اور میم علیحدہ حرف ہے، تو اس کی ایک حرف کی 10 نیکیاں ملیں گی۔ تو الف لام میم صرف جو کہہ دینا اس کی 30 نیکیاں ملیں گی۔ اب 30 تو ہے عام دنوں میں، اب یہاں پہ جو ماہ رمضان ہے اس میں تقریباً ایک نیکی جو ہوتی ہے وہ 70 گنا بڑھ جاتی ہے، 70 سے 700 گنا بڑھ جاتی ہے۔ اور قرآن پاک کے جو حروف ہیں سارے، ان کی تعداد بنتی ہے 3.25 لاکھ حروف قرآن پاک کے بنتے ہیں، 3.25 لاکھ۔ اب 3.25 لاکھ اگر 10 گنا عام دنوں میں حساب لگایا جائے تو اس کا بنتا ہے تقریباً 32 لاکھ ثواب، یعنی کہ آپ کو ایک دفعہ قرآن پاک پڑھنے کا ہو گیا۔ اور ماہ رمضان میں اگر 70 گنا لگایا جائے حساب تو وہ آپ کو بنتا ہے تقریباً 2.25 کروڑ نیکی وہ قرآن پاک کی اس طرح۔ پھر اس میں جو تراویح پڑھی جاتی ہے اس میں قیام کا ذکر ہے کہ راتوں کو قیام کرنا ہوتا ہے، تو اس کا بھی ثواب ملتا ہے۔ تو آپ لوگ بڑے دل دمی کے ساتھ اور مستعد ہو کے شوق کے ساتھ آپ لوگ اس میں شامل ہوا کرو۔ اب قرآن پاک کی جو صورتیں ہیں وہ ٹوٹل صورتیں 114 ہیں، اور اس میں جو رکوع ہے قرآن پاک کے وہ 540 رکوع ہیں، اور 7 منزلیں ہیں قرآن پاک کی۔ اور قرآن پاک میں 29 انبیاء کرام کا ذکر آیا، انبیاء کرام، اور 8 کفار ان کے نام آئے قرآن پاک کے اندر۔ اور پھر یہ جو کتاب ہے یہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ کائنات کا سارا علم، سارا وہ اس قرآن پاک کے اندر ہے، ذخیرہ ہے، یعنی عرش کا علم، دنیا کیسے بنی، زمین کیسے بنی، اس کا پھر برزخ کا، قیامت کا سارا علم قرآن پاک کے اندر ہے۔ اس کو کچھ کہتے ہیں کہ یہ پوری کائنات کا مینول ہے،
کچھ نے کہا کہ یہ پوری کائنات کی ڈکشنری ہے، جس طرح گوگل پہ جا کے ہم کوئی سرچ کرتے ہیں تو وہ مل جاتی ہے. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کے بڑی کوئی چیز اس سے علیحدہ، یعنی اس میں ایسی نہیں ہے جو اس کا ذکر نہ کر دیا گیا ہو. ہر خشک تر، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی، اس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے. اور پھر اس میں 7 منزلیں ہیں قرآن پاک کی. تو اب یہ جو سورت فاتحہ ہے، سورت فاتحہ بیسیکلی اس کو سبع من المثانی بھی کہا گیا ہے. اور سورت فاتحہ یہ مکی سورت ہے، اس میں 7 آیاتیں ہیں. اور یہ سورت وہ سورت ہے جو مکہ میں نازل ہوئی اور یک مشت ایک ہی دفعہ ساری آیتیں نازل ہوئی تھیں. اور قرآن پاک کی جو سب سے افضل اور فضیلت والی سورت ہے وہ سورت فاتحہ کہلاتی ہے. ہم کہتے ہیں سورہ یاسین، سورہ یاسین دل ہے قرآن پاک کا، لیکن جو سب سے بڑی فضیلت والی وہ سورت فاتحہ ہے. اور اس سورت فاتحہ کے سورت الشفا بھی کہتے ہیں. اس کے تقریباً 29 نام ہے سورت فاتحہ کے مختلف. ام الکتاب بھی کہتے ہیں اس کو. اور یہ جو سورت ہے یہ پورے قرآن پاک کا دیباچہ، یعنی کیپشن، ہیڈنگ، سبجیکٹ، جو کوئی اگر مضمون لکھنا ہو تو اس کی ہیپٹن اور اس کی یہ دیباچہ ہے. اور یہ خلاصہ بھی ہے پورے قرآن پاک کا، سمری بھی ہے. اب اس میں اللہ پاک نے، اور پھر اس کے بارے میں اس کی جو ایک ایک آیت ہے نا، اس کے اوپر مفسرین نے ایک ایک پوری کتاب، بڑی بڑی جلدیں لکھی ہوئی ہیں. اور حضرت مولا علی شیر خدا کا قول ہے کہ میں سورت فاتحہ کی تفسیر لکھی ہوں تو وہ 70 اونٹ سے زیادہ اس کا اتنی کتابیں ہو جائیں تو ان پہ لادنا پڑے، اتنی بڑا ذخیرہ یہ سورت فاتحہ. اور یہ قرآن پاک کی 7 منزلیں ہیں اور یہ 7 آیتیں ہیں. اور یہ پورے قرآن پاک جتنا بھی آگے جتنی ڈیٹیل ہے وہ اسی خلاصے کی آگے پھر ڈیٹیل آتی قرآن پاک کی. تو اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد کا ذکر کیا، اپنی بڑائی کا. اللہ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ عالمین کا رب ہے، سارے عالمین کا رب ہے. پھر الرحمن الرحیم، رحمان کہتے ہیں جو رحم کرنے والا. رحیم اگر وہ ہوتا ہے کہ اگر اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رہی اپنا صفت بیان کی. پھر مالک یوم دین، جزا کا دن کا مالک ہے. پھر فرمایا کہ میری عبادت کرو، مجھ سے مدد مانگو. پھر اہدنا الصراط المستقیم، صراط اللہ کے ان لوگوں کا راستہ جن کا تو نے انعام کیا، یعنی دعا بھی ہے ہمارے لیے. تو اس میں بیسیکلی 3 مضمون آئے ہیں، توحید ہے، رسالت ہے اور قیامت ہے. اور اس میں جو انجام ہے، انجام آپ دیکھو پہلی سورت میں بھی بیان کیا دیا ہے کہ مالک یوم دین، کہ یوم دین آخرت پہ آپ لوگوں سے پوچھ گچھ ہوگی. تو یہ اب اس کے بعد اگلی سورت ہے سورت بقرہ. یہ سورت مدنی سورت ہے اور اس میں 286 آیات کریمہ ہے اور 40 رکوع ہے. اور قرآن پاک کی سب سے جو بڑی سورت ہے وہ سورت بقرہ ہے. اب یہ جو سورت ہے اس میں یہ سورت حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہے. قرآن پاک کی جو آیتیں ہیں یا حروف ہیں وہ 3 قسم کے ہیں. یہ تھوڑی چیزیں میں ریوائز کروں گا، آپ لوگوں کو ازبر ہو جائیں گی چیزیں نا، باقی چیزیں ہم اتنی سیکھتے ہیں تو یہ بھی سیکھنا چاہیے. اب حروف کچھ ہوتے ہیں حروف مقطعات، کچھ ہوتے ہیں متشابہات، کچھ ہیں محکمات. اب یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ بیسیکلی اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوڈ ورڈ ہیں. کوڈ ورڈ جس طرح ہم نہیں بعض کا دو دوست آپس میں مل کے کوئی کوڈ ورڈ رکھ لیتے ہیں اور باتیں کرنی ہو تو ان کے ساتھ کرتے ہیں، تو یہ وہ کوڈ ورڈ ہے. یہ اس کا مطلب صرف اللہ اور اس کو رسول جانتا ہے. اور پھر جس آیت میں یہ کوڈ ورڈ آئے اس سے قرآن پاک کی عظمت، حقانیت، اس کی رفت، اس کا کمال، اس کا جو کرشمہ ہونا، معجزہ ہونا، وہ اس سے ثابت ہوتا. قرآن پاک کی فضیلت جس میں بیان کرنی ہو تو اس میں یہ پہلا جو ابتدا ہوتی ہے وہ اس سے شروع ہوتی ہے، حروف مقطعات تھے. اب یہ جو سورت ہے بقرہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی فرما دیا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ اس میں شک نہیں ہے، کہ اگر کوئی شک آدمی لے کے پڑھے گا نا تو اس سے اس میں سے نصیحت نہیں مل سکتی. پھر اسی طرح فرمایا کہ یہ جو متقین ہیں، متقین ان کے لیے ہدایت ہے. یہ جو تقوی پیدا کرتا ہے، یہ جو روزہ یہ بھی تقوی پیدا کرتا ہے. تقوی ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ انسان اگر تنہائی میں بھی ہوگا نا تو وہ غلط کام نہیں کرے گا. تقوی جس طرح روزہ ہم رکھتے ہیں یہ پریکٹس ہوتی بیسیکلی نا، تو چھوٹے بچے بھی اگر رکھ لینا تو وہ بھی تنہائی میں پانی نہیں پئیں گے. ویسے وہ بھی کافی زیادہ ہمیں ڈوج بھی دے دیتے ہیں اور کام کافی کر لیتے ہیں اور ہم سے چھپ کے، لیکن روزہ ایک ایسی چیز چھوٹا بچہ بھی اگر رکھ لے گا نا تو وہ بھی پانی نہیں پیے گا. یعنی روزہ تقوی پیدا کرتا ہے وہ. پھر اسی طرح پھر فرمایا کہ
اور اسی میں شروع میں ہی فرما دیا کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ان کو رزق ملا گیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ جہاں نماز اور زکوٰۃ یا خرچ کرنا ان کا اکثر اکٹھا ذکر آیا ہوا ہے. نماز جہاں پہ فرضیت کا ذکر ہے وہاں زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے. زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ پاک کرتا ہے مال کو، پاکیزہ کرنے کے لیے. پھر اسی طرح یہ چلتے ہوئے آگے مختلف آیتوں کو میں تھوڑا تھوڑا بیان کرتا رہوں گا. بیسیکلی بکرا گائے کو کہتے ہیں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی ان کا آپس میں، وہ جو قوم تھی آپس میں ان کا جھگڑا ہوا تو کسی بھتیجے نے چاچے کو مار دیا. تو جب مار دیا تو اب وہ انہوں نے کیا کیا کہ اس کو مار کے کسی دوسرے فیملی کے گھر کے دروازے کے اوپر جا کے پھینک دیا. اب وہ دو قبیلے آپس میں لڑنے والے تھے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے کہ ہمارا فیصلہ کر دیں. تو آپ نے پھر ان کو فرمایا کہ آپ لوگ گائے ذبح کرو. اور پھر جب یہ کہا تو انہوں نے پھر مختلف سوال کیے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، اس کی شکل کیسی. پھر آگے مختلف اس کی بیان ہوا ہے کہ یہ ایسی ہو ایسی ہو، اس طرح کر کے. تو یہ اس میں کافی مضمون ہے. پھر اس میں مختلف انبیاء کرام ان کا ذکر ملتا ہے کافی. اور اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقہا، کہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے نہیں شرماتا کہ وہ مثال پیش کرے بے شک وہ مچھر ہو یا اس سے بھی چھوٹی کم تر کوئی چیز ہو، صرف سمجھانے نالج کے لیے. یہ جو بنی اسرائیل تھے بیسیکلی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی بنی اسرائیل، اور ان میں ان کا ذکر ہے تھوڑا ڈیٹیل کے ساتھ. تو ان کے اوپر اللہ پاک نے کافی عنایات کی، نعمتیں کی بہت زیادہ. ان کو فرعون اس سے نجات دلائی. فرعون نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم پہ جب حملہ کیا، مارنا چاہا، تو وہ دریا پار کر گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کو ادھر غرق کر دیا. دریا پار کرنے کے بعد آگے گئے تو ان کو بہت ساری نعمتیں ملیں اور ان کے اوپر بادلوں نے سایہ کر دیا. جب انہوں نے کہا کہ ہمیں پیاس لگی تو ایک پتھر کے اوپر عصا مارا اور اس میں 12 چشمے جاری ہو گئے. مختلف قبیلے تھے. پھر ان کے اوپر من و سلوہ اترتا تھا. پھر اسی طرح یہ کافی مضمون ہے. پھر یہ جو صورت ہے اس کے اندر ہمارے جو مختلف سبزیاں ترکاریاں اس کا ذکر ہے، یہ جو دال ہے اس کا ذکر ہے، پلس یہ جو ہم کھیرے اس کا، ککمبر اس کا ذکر ہے، ساگ کا ذکر ہے، باسلا پیاز کا ذکر ہے، گندم کا ذکر ہے اس کے اندر. تو یہ مضمون آگے چلتا رہتا ہے. پھر اس کے بعد اگلا جو پارا، دوسرا پارا، آج چونکہ سوا پارا پڑھا جانا ہے نا، تو دوسرا پارا اس کے اندر، بلکہ اس سے ماقبل میں آپ لوگوں کو ایک بتا دوں، اس میں منافقوں کے کچھ اوصاف بیان کیے سورۃ بقرہ میں نا. وہ 13 اوصاف ہیں اور وہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے تربیت کے لیے کہ ہم کیا ہمارے اندر وہ چیزیں ہیں یا نہیں. تو اس میں ان کے اوصاف یہ بیان کیے گئے ہیں کہ وہ نمبر 1 جھوٹ بولیں گے، دھوکہ کریں گے، عدم شعور ہوگا یعنی جہالت ان کے اندر ہوگی. پھر قلبی بیماریاں ہوں گی، حسد ہے، تکبر ہے، حرص ہے، رعونت ہے. پھر مکر و فریب ہوگا، صفات بے وقوفی ہوں گی ان کے اندر، احکام الہی کا احتجاج مذاق اڑائیں گے، یہ ان کی علامت. زمین میں فتنہ فساد کریں گے، یہ جو منافقین ان کی علامت بیان. پھر اسی طرح جہالت ہوگی ان کے اندر، دلالت ہوگی، گمراہی ہوگی، تذبذب ہوں گے، وہ لوگ کلیئر نہیں ہوں گے، اور اہل ایمان کا تمسخر اڑائیں گے، مذاق کریں گے جو اہل ایمان ہوں گے. تو یہ ان کی منافقوں کی علامتیں ہوتی ہیں. اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کیا ہمارے اندر تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، اگر ہے تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے. پھر اس کے بعد اگلی جو پارہ ہے اس کے اندر سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم، یہاں سے یہ شروع ہوتا ہے. تو اس میں ایک جو مین، اچھا یہ جو پیچھے تھا اس کے اندر ایک لفظ آیا ہے جو منافقین تھے مکہ کے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے رائنا بولتے تھے نا، بلکہ صحابہ کرام کہتے تھے رائنا. اور منافقین جو تھے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس لفظ کو نا کسی غلط مقصد کے لیے، یعنی کہ معنی میں انہوں نے استعمال اس کا شروع کر دیا.
کیونکہ اس کا مختلف معنی بنتے تھے، اگر اس کو لمبا کر دیا جائے تو کوئی اور لفظ بنتا تھا، اس طرح وہ اس سے مذاق کرتے تھے. تو قرآن پاک نے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رائنا نہ کہا کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انظر نہ کہا کرو کہ اے ہمارے نبی مکرم ہماری طرف نظر کرم فرمائیے. تو اتنا اللہ تعالیٰ نے خیال رکھا. اور یہ جو ہے آخری یہ دوسرے پارے کا جو پہلے اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ کے وہ جو بدلا گیا اس کا ذکر ہے. وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک میں آ گئے تو 16 ماہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ اول بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی آرزو تھی کہ یہ جو قبلہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو مکہ میں کعبہ بنایا تھا جس کی طرف اب ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواہش کرتے تھے کہ یہ والا قبلہ نہ ہو جائے، اور بار بار اوپر ایسے نظر اٹھاتے تھے نماز کے دوران. تو پھر یہ ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ پیغام لے کے آ گئے کہ ٹھیک ہے آپ نہ اس طرح منہ کر لیں. اب جماعت ہو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح منہ کر لیا، تو اب صحابہ کرام اس میں پیچھے تھے. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا کہ میں مڑنے والا ہوں، تو لیکن صحابہ کرام نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو انہوں نے بھی ایسے پھیر لیا منہ اسی طرح. تو پھر قرآن پاک میں آ گیا کہ یہ بہت آزمائش کی گھڑی تھی کہ اور جو صحابہ کرام تھے وہ اس میں کامیاب ہو گئے. وما علینا الا البلاغ.